نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیزوں کا عرب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلے 3 پروگرام مذہبی نوعیت کے ہیں اور اگلے 4 پروگرام میری لکھی ہوئی کتابوں سے متعلق ہیں۔ اگلے 4 پروگراموں میں سے جو چوتھا پروگرام ہے وہ ہے لبرل نظام حکومت، یعنی میری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کے تحت میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیکولر نظام حکومت کیا ہے اور لبرل نظام حکومت کیا ہے۔ ایک سیکولر ریاست کیسی ریاست ہوتی ہے اور ایک لبرل ریاست کیسی ریاست ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے ایک تصور میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری ایک مکمل کتاب ہے لبرل نظام حکومت، کم از کم 600-700 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اپنی لبرل نظام حکومت کے ساتھ ساتھ سیکولرزم کی ڈیفینیشنیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے لفظ سیاسیات کا سیکولر تصور بھی رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے سیاسیات کا لبرل تصور بھی آپ کو دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ریاست کی ایک تھیوری دی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ریاست کا جو ہے مفہوم رکھوں گا کہ ریاست کا مفہوم کیا ہے، پھر ریاست کا قدیم مفہوم کیا ہے، ریاست کا جدید مفہوم کیا ہے اور پھر ریاست کی ڈیفینیشنیں کیا ہے، اور پھر آخر میں آپ کے سامنے وہ ڈیفینیشن بھی بیان کروں گا جو میں نے خود وضع کی ہے، یعنی لبرل تصور ریاست کا کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے میں یہ سیکولر ڈیفینیشنیں جو ہے نا لبرلزم کی وہ رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، ریاست کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ریاست یہ اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ نہیں ہے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے ریاست، اور اس کی انگریزی ہے سٹیٹ، اور یہ لفظ سٹیٹ جو ہے یونانی لفظ سٹیٹس سے ماخوذ ہے، سٹیٹس، جی ہاں، اس سے یہ لفظ ماخوذ ہے۔ گویا کہ ریاست کا ابتدائی تصور جو ہے وہ یونان کے علاقہ میں ظہور پذیر ہوا۔ تو یونان میں جو ہے مطلب ریاست کا جو قدیم تصور تھا، ریاست کا قدیم تصور یہ تھا کہ ایک خاندان کو ریاست کہا جاتا تھا، صرف ایک خاندان پر مشتمل ہوتی تھی چھوٹی ریاست، جی ہاں، اور جب یہ خاندان تھوڑا سا مطلب بڑا ہو جاتا تھا، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تھا خاندان، تو اب یہ ایک قبیلہ بن جاتا تھا۔ تو قبیلے کا ایک پورا سردار ہوتا تھا، وہ قبیلے کا ایک مطلب جب جس کو سردار منتخب کیا جاتا تھا سارے قبیلے والے اس کا حکم مانتے تھے، وہ قبیلے کی ایک ریاست کہلاتی تھی۔ پھر یہ کئی قبائل جب مل جاتے تھے تو ایک گاؤں بن جاتا تھا، اس طرح اس کو گاؤں کی ریاست کہا جانے لگا۔ پھر گاؤں مل کر ایک بڑا قصبہ یا شہر بن جاتا تھا، اب اس کو شہری ریاست کہا جانے لگا۔ یہ ایک قدیم تصور ہے جو یونان میں مطلب ریاست کے حوالہ سے پایا جاتا تھا، یہ قدیم تصور ہے۔ تو اب جدید تصور جو ہے یہ قرون وسطیٰ میں ظہور پذیر ہوا، جی ہاں، قرون اولیٰ میں نہیں تھا، یہ قرون وسطیٰ میں ظہور پذیر ہوا جدید تصور۔ تو اس کے مطابق جو ہے کہ جب شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کو بھی شامل کر لیا گیا تو اسے ریاست کہا جانے لگا۔ یعنی شہری علاقوں کے پہلے تو شہر تھے نا، مطلب ایک شہر تھا، ریاست، خاندان تھا، پھر قبیلہ ہوا، قبیلے کے پاس گاؤں، پھر قصبہ، پھر شہر بن گیا۔ تو اب شہر کے ساتھ جب دیہات کو بھی شامل کر لیا گیا تو یہ ایک جدید تصور تھا ریاست کا۔ تو اس دور میں ریاست وہ علاقہ تھا جو مرکزی شہر کے زیر نگیں ہو، یعنی مرکزی شہر کے ساتھ ساتھ اس میں دیہات بھی شامل ہو۔ تو موجودہ دور میں ریاست کی تشکیل جو ہے وہ قومی بنیادوں پر کی جاتی ہے، جی ہاں، یعنی آج کل ایک ریاست میں رہنے والے اپنے آپ کو ایک قوم تصور کرتے ہیں، قوم خیال کرتے ہیں، اور ریاست کو قومی ریاست کہا جاتا ہے، قومی سٹیٹ یا قومی ریاست۔ تو اب عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے ریاست کی ڈیفینیشنیں رکھوں گا۔
سب سے پہلے آئیے ارسطو کی تعریف کیا ہے کہ ارسطو نے ریاست کی تعریف کیا کی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ مختلف خاندانوں اور دیہات کے ایسے منظم گروہ کا نام ہے ریاست۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست مختلف خاندانوں اور دیہات کے ایسے منظم گروہ کا نام ہے جن کا مقصد سماج کی ضروریات زندگی کی فراہمی اور خوشحالی، یعنی سماج کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور اس کو خوشحالی میسر کرنا، یہ ہے ریاست کا تصور۔ اب اس طرح ووڈ ولسن نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ریاست کسی خاص علاقہ میں قانون کی خاطر لوگوں کے اشتراک کا نام ہے، یعنی جو قانون کی خاطر اکٹھے ہو، یعنی قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کے اشتراک کا، ان کی مشترکہ زندگی کا نام جو ہے معاشرت، ان کی معاشرت کا نام جو ہے یہ ہے ریاست۔ تو یہ ووڈ ولسن کی تعریف ہے۔ اب برجیس نے بھی اس کی تعریف کی ہے ہمارے سامنے، برجیس نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ڈیفینیشن کی ہے ریاست کی۔ تو برجیس کے مطابق ریاست انسانوں کا ایک ایسا اجتماع ہے، ریاست انسانوں کا ایک ایسا اجتماع ہے جو منظم وحدت کے اعتبار سے پہچانا جا سکتا ہو، منظم وحدت یعنی اکائی کے اعتبار سے وہ پہچانا جا سکتا ہو کہ اس کے اندر ایک تنظیم ہو، اور تنظیم بھی وحدت کے اعتبار سے، اس کو اس نے ریاست کہا ہے۔ اب ہالینڈ نے جو تعریف کی ہے وہ اس طرح ہے کہ ریاست افراد کا ایک ایسا بڑا اجتماع ہے، یہ ہالینڈ کی تعریف ہے، یعنی ریاست افراد کا ایک بڑا ایسا اجتماع ہے جو مخصوص علاقے پر قابض ہو، یعنی جس کی حکمرانی ہو کسی مخصوص علاقے پر، اور اس طرح منظم ہو جس میں اکثریت کی رائے کو اقلیت پر فوقیت حاصل، اکثریت کی رائے کو اقلیت پر فوقیت حاصل۔ اب لاسکی جو ہے یہ بھی بڑا مشہور مورخ گزرا ہے، سیاسیات دان گزرا ہے، اس نے بڑی ڈیفینیشن وضع کی اور بڑا اس نے مطلب ہے قوانین بتائے ہیں سیاسیات کے میدان میں، بڑا زبردست قسم کا محقق ہے لاسکی۔ تو لاسکی بتاتا ہے کہ ریاست ایک ایسی علاقائی معاشرتی تنظیم ہے، اس کے مطابق ریاست ایک ایسی علاقائی معاشرتی تنظیم ہے جو حاکم و محکوم پر مشتمل، یعنی جس میں کچھ لوگ محکوم ہو اور ایک ان کا حاکم ہو، اس پر یہ مشتمل ہے، اور جو اپنی مخصوص علاقائی حدود میں دیگر اداروں پر اعلیٰ اختیارات بھی رکھتی ہے، یعنی اس کی ایک مخصوص اس کے پاس علاقہ اور اس پر وہ اعلیٰ اختیارات بھی رکھتی ہے۔ اور گارنر یہ بھی بڑا موقع گزرا ہے سیکولر دنیا میں۔ تو گارنر کے مطابق ریاست افراد کا ایک ایسا وسیع اشتراک ہے، ریاست افراد کا ایک ایسا وسیع و ریز اشتراک ہے جو مخصوص قطع اراضی پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہوں، کسی مخصوص قطع اراضی پر مستقل طور پر وہ سکونت پذیر ہوں، رہتے ہوں، اور ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے وہ آزاد ہوں، وہ خطہ اور وہ عوام ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، جن کی ایک منظم حکومت ہو، ان کی ایک منظم حکومت، اور وہ عادتاً اس کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں اس لحاظ۔ یہ ہے ریاست گورنر کے نزدیک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں اپنی وضع کردہ تعریف جو ہے ریاست کے بارے میں وہ بھی کروں گا اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں، یا اس سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔